دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بوڑھا باپ جس کی عمر 70 سال ہے اور ایک اس کا بیٹا، دونوں پہاڑی راستے سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو بیٹے کا نام ہے جیس، اور جیس یہ سٹوری خود سنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو منع بھی کیا کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جو ٹیمپریچر تھا وہ 97 ڈگریز فahrenheit تھا شیڈ میں، یعنی سائے میں 97 ڈگری فahrenheit مطلب 36 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اور وہ کہتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں تھکا ہوا تھا اور میں اوپر جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں ابھی تھوڑے دیر پہلے آدھا میل پیدل چل کے اپنے گھر سے ان کے گھر کی طرف آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کو منع بھی کیا، لیکن میرے فادر نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ جنوری سے لے کے اپریل تک میرے فادر نے 8 مختلف ڈاکٹرز کو وزٹ کیا، اور ان سب کے سب نے انہیں یہی کہا کہ آپ نے پیدل نہیں چلنا، اور ان میں سے ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے سٹی بلاک کی لینتھ تک بھی پیدل نہیں چلنا۔ دوستو جو سٹی بلاک کی لینتھ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی، یعنی آپ نے اتنا بھی پیدل نہیں چلنا، لیکن میرے فادر ٹیکسی لے کر گھر آنے کی بجائے 5 میل پیدل چل کے اپنے گھر آئے اور آ کر میری موم کو بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے۔ اور 40 سال پہلے بھی ڈاکٹرز نے انہیں یہی بات کہی تھی، لیکن وہ 40 سال بعد بھی آج زندہ ہیں اور انہوں نے 5 بچوں کی فیملی کو بھی پالا۔ تو جیس کہتا ہے کہ یہ سب باتیں یاد کرنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ جب میرے فادر نے ڈاکٹرز کی بات نہیں سنی تو میری بات کہاں سے سنیں گے۔ تو جیس کہتا ہے کہ میں بار بار اپنا پسینہ صاف کرتا ہوا اوپر ان کے پیچھے جاتا گیا، اور ایک وقت آیا جب میرے فادر اچانک رکے۔ انہوں نے اپنے خنجر سے ایک پودے کا ایک حصہ کاٹا اور اسے ہوا میں اونچا کیا۔ دوستو وہ پودا الفیلفا کا پودا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جیس دیکھو، کیا تم نے اس سے پہلے کبھی الفیلفا کا اتنا بہترین پودا دیکھا ہے؟ تو جیس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس سے زیادہ اچھا آج تک نہیں دیکھا۔ جیس کا فادر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ جگہ خریدی تو مجھے ہر کسی نے کہا کہ تم یہاں پہ کچھ نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم غریب ہو کے رہ جاؤ گے، کیونکہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے 30 سال لگے اس بنجر زمین کو زرخیز بنانے میں، اور اب یہ اتنی زرخیز ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں۔ اب جیس کا فادر جیس کو وہ پرانے دن یاد کرواتا ہے جب وہ پوری فیملی یہاں پر رہا کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جیس تمہیں یاد ہے جب ہم گلہریوں کا شکار کیا کرتے تھے، اور جب ہم ہکریز کے درخت کے نیچے بیٹھتے اور گلہریاں ہم پہ ہکریز کے شیلز پھینکا کرتیں، اور جب اگست کے موسم میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی، اور جب اکتوبر میں خرگوش جوان ہو جاتے اور سردی کی وجہ سے ہکریز کے جو پتے ہیں وہ پیلے ہو جاتے، اور یہی پیلے پتے اکتوبر کے موسم میں آ کر جھڑنا شروع ہو جاتے، اور کیسے ہمارے شکاری کتے خرگوش کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت زیادہ اچھے دن تھے۔ دوستو جیس کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ دکھانے کے لیے اوپر بلایا تھا؟ تو اس کا فادر کہتا ہے نہیں نہیں، جو میں نے تمہیں ابھی دکھانا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ دوستو جیسے جیسے وہ اوپر جاتے گئے رستہ اور زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ جیس کہتا ہے کہ میں نے اور بھی رستے وہاں پہ دیکھے جو اوپر کی طرف جاتے تھے اور وہ ایزی تھے۔ تو وہ اپنے والد سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے وہ رستہ کیوں نہیں چوز کیا جو ایزی ہے؟ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میں یہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ جیس کہتا ہے کہ میں اور زیادہ کیوریس ہو گیا یہ جاننے کے لیے کہ اوپر ایسی کون سی چیز ہے۔ تو چلتے چلتے آخر سفر ختم ہو گیا، اور جیس نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر ایک سمال کلیئرنگ ہے، یعنی ایک زمین کا پلین حصہ ہے جہاں پر آلو، شکرکندی اور ٹماٹر اگ رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد فینس لگی ہوئی ہے۔ تو جیس نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو اس کے والد نے کہا کہ یہ میں نے کیا۔ تو جیس نے یہ سن کے کہا کہ آپ کو اتنی اوپر آنے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے پاس نیچے اور بھی تو کافی زمینیں ہیں جو زرخیز ہیں۔ تو یہ سن کے اس کا باپ مسکرایا، اور اس نے کہا کہ میں نے ہر طرح کی زمین پہ کام کیا ہے، لیکن اس طرح کی زمین اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تم ایک بار یہ چیزیں پکنے دو، پھر تم دیکھو گے کہ تم نے اتنا میٹھا ٹماٹر اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ پھر جیس اور اس کا فادر ایک کٹے ہوئے درخت کی سٹیم پر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور اس کے فادر نے اسے بتایا کہ کیسے آج سے بہت سال پہلے وہ اور اس کی موم یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، اور وہ جو سلوپ ہے، یعنی وہ جہاں سے وہ گزر کر آئے ہیں وہ رستہ، وہاں بھی انہوں نے کاشتکاری کی اور بہت ساری چیزیں اگائیں، اور سارا سارا دن وہ محنت کرتے۔ تو جیس کہتا ہے کہ مجھے یاد آیا کہ جب ہم وہاں پر رہا کرتے تھے تب میرے پاس ایک کھلونا تھا چھوٹا جو ٹوٹ گیا، اور پھر میرے فادر نے ایک نیا بنا کر دیا۔ اب جیس کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے زیادہ رستے کیوں بنائے؟ اس پر ان کے فادر نے کہا کہ جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تب میں نے آسان رستے بنائے اوپر آنے کے لیے، اور جیسے جیسے میں ٹھیک ہوتا گیا ویسے ویسے میں ان رستوں کو مشکل کرتا گیا، اور میں ایک نیا رستہ نکالتا جو پہلے والے سے زیادہ مشکل ہوتا، جو کہ اس بات کا پروف تھا کہ میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں، کیونکہ ڈاکٹرز نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اب ریسٹ کروں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایزی لائف گزاروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، مجھے کام کرنا تھا، اس لیے میں ان رستوں کو مشکل کرتا گیا۔
جیس کہتا ہے کہ ہم پھر واپس آسان راستے سے آئے، وہ راستہ تھوڑا زیادہ لمبا تھا لیکن وہ ایزی تھا۔ تو دوستو یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہوتی ہے۔ رائٹر ہمیں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ہمت نہیں ہارتے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس کو 40 سال پہلے ڈاکٹرز نے چلنے سے منع کیا تھا، وہ اس وقت پیدل چل کے گھر آیا، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ 40 سال کے بعد بھی آج اس قابل ہے کہ وہ پہاڑ بھی چڑھ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو، آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔